یہ کسی نے پوچھا ہے کہ مسجد میں سگریٹ یا نسوار نشے کی کوئی چیز بعض حضرات جیب سے نکال کر صحن میں رکھ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور کسی بدبودار چیز کا مسجد میں یا جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ایسی بدبودار چیزوں کو مسجد میں لانا یا نماز کی حالت کے اندر جیب کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک ہے کسی چیز پہ گناہ ہونا ہے کہ نماز کا نہ ہونا، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھنی پڑے گی، تو نماز کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ کیا جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہر رکعت میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ وہ بندہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھے تو بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت ہے۔ اس فرق کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، فرض کو اور واجب کو اور سنت کو اور مستحب کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، ایسی صورت میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دولت جمع کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے وارثوں کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس بات سے بہتر ہے کہ بندہ ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو، اس لیے لہٰذا اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن باقی اولاد کے لیے کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا اور ہر صورت میں ان کے لیے کچھ جمع کرنا، ظاہر ہے یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن حلال طریقوں سے اگر کما کر ان کے لیے کچھ چھوڑا جائے تو یہ بہتر ہے ان کو فقیر چھوڑ کر جانے سے۔ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو پیش آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض کمپنیاں گوشت کو ڈبوں میں بند کر کے فروخت کرتی ہیں، ڈبوں میں گوشت ہوتا ہے، اور وہ کمپنیاں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں، تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گوشت شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں۔ بعض کمپنیاں ڈبوں پر یہ لکھ دیتی ہیں کہ گوشت ذبح کیا ہوا ہے، تو کیا ان کی بات صحیح مان لی جائے؟ مسلمانوں کے لیے ایسا گوشت استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو جب یہ غیر باہر کے ملکوں کے اندر لوگوں کو یہ مسائل خاص طور پر زیادہ پیش آتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، یعنی اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے یہ شریعہ سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ جو بسا اوقات یہ سرٹیفیکیشن والی جو کمپنیاں ہیں یہ خود غیر مسلموں کی ہیں، تو غیر مسلموں کی جانب سے جو سرٹیفائیڈ حلال میٹ کا مسئلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ حلت اور حرمت میں کے مسائل کے اندر تو غیر مسلم کا قول جو ہے وہ شرعاً مقبول نہیں ہوتا، لیکن معاملات میں ان کا قول اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب گمان غالب یہ ہو کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بہت سی غیر مسلموں کی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے حلال میٹ کے حوالے سے، حلال کی شریعہ سرٹیفیکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کو اس کا اطمینان دلایا ہوا ہے، اپنی ویڈیوز جاری کی ہوئی ہیں، مسلمان علماء کو اپنے سلاٹر ہاؤسز کے دورے کراتے ہیں کہ آ کر آپ ہمارے طریقہ کار کو دیکھیں کہ ہمارا طریقہ کار شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، اور ہمارا ذبیحہ کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں، خاص طور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا گوشت حلال ہے اور کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے، ہم نے اس کے لیے پوری اس کی شکل رکھی ہوئی ہے اور مسلمان کے دل یہ گواہی دے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس گوشت کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا۔ اچھا جی، پوچھ رہے ہیں کہ دو دوست بے تکلفی میں ایک دوسرے کی کھانے پینے کی چیزیں بلا اجازت استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایک دوسرے کی طرف سے اجازت ہو کہ مجھے آپ کی ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے، سامان وغیرہ، تو دوسرے بھی کہے تو پھر تو ویسی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اس بات کا یقینی طور پر پتہ ہو کہ میری طرف سے اس کی چیز اتنی دوستی اچھی ہے اور تعلقات میں یہ بات معلوم ہے کہ اس کی طرف، میری طرف سے اس چیز کو استعمال کر لینے سے وہ خوش ہوگا، جو اس کے ظاہر دوست کو تو انسان پہچانتا ہے، اس کی خوشی یقینی ہو اس کے اوپر، تو پھر اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ اگر معمولی سا بھی اس کے دل کے اوپر اس کی افسوس آنے کا اندیشہ ہو تو ناجائز ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر پہلے مسلمان کے دل کی گہری خوشی، طیب نفس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ یقینی ہو کہ اس کا دل انتہائی خوش، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ کا تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے ان کی کوئی چیز استعمال کی ہے تو ان کو بہت مسرت ہوگی، تب جائز ہوگا اس کے لیے، عام حالات میں نہیں ہوتا جائز ہر اس کے لیے۔ جمعے کے آخری قاعدے میں دو آدمی شریک ہوئے، سلام کے بعد
یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سلام کے بعد شریک ہوئے، تو سلام کے بعد تو بندہ شریک نہیں ہو سکتا. بہرحال انہوں نے 2 رکعت جمعہ کی پڑھ لی، یہ صحیح ہے یا ان کو ظہر پڑھنی چاہیے تھی؟ میں سوال کو ذرا صحیح سمجھ نہیں سکا ہوں. جمعے کے آخری قاعدے میں 2 آدمی شریک ہوئے، سلام کے بعد انہوں نے 2 رکعت جمعے کی پڑھ لی. ہاں جی، سلام کے بعد، سلیم سے پہلے شریک ہوئے ہیں تو پھر تو جمعہ ظاہر ہے 2 پڑھیں گے. اور اگر یہ سلام کے بعد والا لفظ آپ کا اس جملے کے شروع سے لگا ہوا ہے کہ 2 آدمی شریک ہوئے سلام کے بعد، تو سلام کے بعد تو شرکت نہیں ہوتی، تو وہ پھر ظہر پڑھیں گے. البتہ اگر سلام سے پہلے وہ شریک ہوئے ہیں تو وہ جمعہ پڑھیں گے. اچھا، انہوں نے پھر کہا اس امام کے ایک سلام پھیرنے کے بعد نماز جمعہ میں شریک ہونے سے جمعہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک سلام بھی پھیر دے تو امام مسجد نماز سے نکل آیا ہے، اب اس کی اقتدا نہیں ہوگی اور یہ ظہر پڑھیں گے اپنی، یا کسی اور مسجد میں اگر ان کو جمعہ مل سکتا ہے تو یہ وہاں جا کر جمعہ پڑھیں گے چاہے ایک سلام پھیرا جا چکا ہو، کیونکہ امام نکل آیا نماز سے باہر. اچھا جی، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے کسی نے سنت شروع کر دی تو اب وہ کیا کرے جبکہ خطبہ جمعہ شروع ہو گیا؟ تو سنت شروع کرنے کے بعد اگر خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سنتیں مختصر کر دے، لیکن پوری کرے، بیچ میں نہ چھوڑے اس کو، اور پوری کر کے پھر خطبے کو سنے. لیکن ویسے اس کو دیکھ لینا چاہیے خطبے کے سے، اگر پتہ ہو کسی کو خطبہ کے وقت متعین ہے کس ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم میں کسی قسم کی گفتگو اور کوئی نماز اور نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، خطبہ سننا واجب ہے. ایجاب اور قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا دستخط بھی ضروری ہیں؟ ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے چاہے دستخط ہو یا نہ ہو. خطیب جمعے کی دوسرے خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو نمازیوں پر اس دوران اونچی آواز میں درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ خطبے کے دوران جہراً اونچی آواز میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، اور دل ہی دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں جب یہ آیت امام پڑھے. خطبہ بالکل خاموشی سے سننے کا حکم ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قبر پہ اذان دینا بدعت ہے، نہیں ہے جائز، کبھی ثابت نہیں ہے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر پہ اذانیں دی گئی ہوں. بعض علاقوں میں تو قبر کے اندر اذان دیتے ہیں، سنا آپ نے؟ بات ہی نہیں سنا. قبر تیار ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتر کے اذان دیتے ہیں. ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر نماز میں قصر ہوگا یا نہیں؟ اگر ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ شہر کی حدود سے باہر ہیں، شہر کی حدود سے باہر ہیں، تو ایک آدمی اگر سفر کے ارادے، تو جیسے ہی وہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا، تو وہ ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر پھر قصر نماز پڑھے گا. اور اگر ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن شہر کی حدود کے اندر ہیں تو وہاں پوری نماز پڑھے گا اگر یہ اس کا اپنا شہر ہے تو. اچھا جی، یہ وہ پچھلے جمعے سوالات کسی نے دیے تھے، میں پچھلے جمعے تو نہیں تھا، غالباً اس سے پچھلے جمعے کسی نے دیے تھے، تو وہ ان کے جوابات میں آج دے رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ سوالات تھے، ہمارا وقت ہو گیا تھا. اگر کوئی شخص جمعے کی بعد والی 4 سنت بعد میں اور 2 سنت پہلے پڑھ لے بلکہ معمول بنا لے تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ درست، ایسے بھی کر سکتے ہیں. سری نمازوں میں مقتدی کے لیے آمین کا کیا حکم ہے؟ یعنی جب سری نماز کے اندر، تو سری نماز میں آمین کہنا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک کر سکتے ہیں، پیسٹ کے اندر جانے کا امکان ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا. قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. حدیث شریف میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث شریف میں دعا یہ کہ جو بندہ مقروض ہو وہ اس دعا کو پڑھا کرے، اللہ اس کا قرض ادا کرنے کا بندوبست فرما دیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک حفظ کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں. فضائل اعمال دیکھیے آپ نے، فضائل اعمال، اس میں آپ دیکھیے گا فضائل قرآن کے نام سے ایک رسالہ ہے. فضائل اعمال مساجد میں رکھی ہوتی ہے نا، ہمارے تعلیم کرتے ہیں اسے، اس کے آخر کے اندر ایک طریقہ حدیث شریف میں آیا ہے، شیخ الحدیث صاحب نے اس کا ذکر کیا. فضائل قرآن کے آخر میں 4 رکعتیں اور ہر رکعت کے بعد کیا پڑھنا ہے اس کو دیکھ لیں، اس کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک قرآن کا حفظ آسان کر دے گا. سری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے کوئی سورت پڑھنی چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا امام نے سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی؟ وہ تو فاتحہ بھی سری ہوتی ہے. کئی دفعہ امام اتحیات کے بعد کافی دیر کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو خاموش رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے؟ اصل میں نماز یہ کوئی اپنی
آپ کی تجویز پر نہیں ہوتی نماز کے اس وقت کا کیا استعمال ہو سکتا ہے. جو درمیانی تشہد ہے اس کے بعد درود شریف نہیں ہوتا. تو اگر امام تو اس لیے آہستہ تشہد پڑھتے ہیں، یعنی آرام سے پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں. امام کو تو ایک سٹینڈرڈ سپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. نہ اپنی نمازوں کو بہت لمبا کرنے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا ہے. صحابی کو بلکہ ڈانٹا تھا اس بات پر. انہوں نے لمبی نماز پڑھائی تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو فطرے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ مطلب لوگ نماز سے تنگ آ جائیں، جماعت کی نمازیں نہ پڑھیں، تو مختصر نماز پڑھایا کرو. لیکن مختصر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر تعدیل ارکان ہی نہ ہو، سجدہ رکوع آپس کے اندر اس کا پتہ ہی نہ چلے رکوع سے کب سجدے میں گئے. تو ایک سٹینڈرڈ ائمہ کی عجیب آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر تو 50 60 70 80 لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ امام میری سپیڈ سے نماز پڑھائے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ان سب، اس لیے کوئی کہتا ہے کہ جی نماز کے بعد ہم تو جی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کافی دیر تیز پڑھتے ہیں، ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس میں کیا کریں، امام تشہد پڑھ کے جو ہے نا وہ جلدی فارغ، وہ دیر سے. کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ابھی پڑھا نہیں ہوتا تو آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ امام کو اس کے لیے آپ کوئی فن ایجاد کریں کہ امام 80 90 لوگوں کی سپیڈ سے ایک بندہ کیسے نماز پڑھائے کہ ہر بندے کی سپیڈ اس کے مطابق ہو جائے. تو ممکن نہیں ہے. تو ایک سٹینڈرڈ سپیڈ ہوتی ہے، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ بہت آہستہ ہو نہ بہت زیادہ ہو. اور باقی آپ نے یہ لفظ سنا ہوا نا، الا بلا برگردن ملا، تو یہ نماز کے لیے ہی آیا کہ مثلا یہ کہ آپ سے کچھ رہ بھی گیا اور آپ نے امام کی اطاعت کے اندر اتباع میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا سب کچھ پڑھنا ضروری تو نہیں ہے. اس کے اندر امام کی اقتداء ضروری ہے. تو جتنا اقتداء میں آپ نے پڑھ لیا، جو نہیں پڑھا اس کا تو آپ سے مواخذہ نہیں ہے. تو بہرحال درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش بیٹھنا چاہیے. آفس یا گاڑی یا جہاز پر سفر کے دوران قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو اسی وقت جھک کر سیٹ پر سجدہ کر لیں، یا گھر آ کر وضو کے ساتھ باقاعدہ سجدہ ٹھیک کرنا چاہیے. وضو کے ساتھ باقاعدہ سجدہ کریں جس میں آپ کی وہ لگے، کیونکہ فوری سجدہ کرنا ضروری تو نہیں ہے. تو جو سجدے کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. حج اور عمرے کے بعد سعی کے بعد بابر سے حلق کروا لیا، یعنی منڈوا لیا اور احرام اتر گیا، پھر اگلے دن پھر عمرہ کیا، تو پھر خود سیفٹی سے شیو کر لے تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ بال تو ہوتے نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن عمرہ کر لیا تو اس بال تو اتار لیے، تو دوسرے دن دوبارہ عمرہ کیا، یا اسی دن بھی دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سر پر ہی، یعنی اس اترے ہوئے بالوں پر بھی جو اس طرح پھیرنا ہے یہی حلق کہلاتا ہے. اور یہ خود محرم کو نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کے محرم کی وجہ کوئی اور بندہ کرے. حج کے یا عمرے کے ارکان مکمل ہونے کے بعد جو ہے نا کوئی بندہ اس کو وہ کر سکتا ہے، اپنا سر مونڈ سکتا ہے اس دوران میں، البتہ دوسرے کا مونڈ سکتا ہے. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف اگر ان کے ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر بوسہ دیتے ہیں، پیشانی اس پر رکھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ قرآن پاک کو تعظیماً احتراماً بوسہ دینا ثابت ہے حضرات صحابہ سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کے لیے قرآن پاک اٹھاتے تھے تو پہلے اس کو بوسہ دیتے تھے، پھر اپنے سر پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا کلام ربی عز وجل، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سلف صالحین بوسہ دیتے آئے ہیں. لیکن اور اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر بوسہ دینے کا مطلب اس کی تعظیم ہوتی ہے کہ ہم سے اس کی بے تعظیم، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ایک لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور اس کا نکاح ہونے والا ہے اور باپ غیر مسلم ہے، تو کیا اس کے نکاح میں اس کا غیر مسلم باپ، اس مسلمان بچی کے نکاح میں اس کا غیر مسلم باپ وکیل بن سکتا ہے؟ لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو اس کا غیر مسلم باپ اس کا وکیل بن سکتا ہے. اگر کسی کے پاس سودی رقم ہو تو مسلمان فقیر کو دینا بہتر ہے یا غیر مسلم فقیر کو بھی دے سکتا ہے؟ سودی رقم غیر مسلم فقیر کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان کو دے تو زیادہ بہتر ہے، اولا ہے. اگر کسی نے بغیر خطبہ نکاح کے نکاح پڑھا دیا تو شرعاً کیسا ہے؟ بغیر خطبہ نکاح کے نکاح ہو جاتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. یہاں پر خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. جب لوگ نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بعض لوگ سلام کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، کیا سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ مسجد میں داخل ہوں اور لوگ نماز، ذکر یا تلاوت کے اندر مشغول ہوں مسجد میں تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر لوگ ویسے بیٹھے ہوں نماز کے انتظار میں تو فقہاء نے لکھا ہے وہاں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا خود نمازی کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اس کا ثواب وہی. نماز کے بعد اگر لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہوں تو پھر ان کو سلام کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، لیکن ویسے مسجد میں گپ شپ نہیں لگانی چاہیے. اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ کیا لکھا ہے 11ویں، اچھا یہ جو رومن اردو ہوتی ہے نا اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. 11ویں 12 ربیع الاول، محرم، شعبان میں شبرات، ان موقعوں پہ کھانا پینا آتا ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ یہ رسوم و رواج ہیں، خلاف شریعت ہیں،
ایسے کھانوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی ثابت نہیں ہے ان خاص تاریخوں کے اندر یہ خاص قسم کی خیراتیں. اچھا جی, دینی لحاظ سے عورت کی گھر کی سربراہی اور گھر کے فیصلے کرنا کیسا ہے جبکہ مرد موجود ہو؟ مرد کی موجودگی کے اندر گھر کے فیصلے اگر خواتین کریں تو کیسا ہے؟ میرے تو خیال ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ, تو اس لیے اس کے جو کام ویسے ہی اتنا زیادہ ہو رہا ہو تو جائز ہی ہوتا ہے وہ عام طور پر. ٹھیک ہے, خواتین بھی فیصلے کر سکتی ہیں, ویسے گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ شہروں کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, ہم جب تک مکہ میں تھے نا تو یہ عورتیں ہم سے مغلوب تھیں, جب ہم مدینہ آئے تو مدینے کے اندر یہ مدینے والوں پر ان کی عورتیں حاوی تھیں, ہماری عورتیں بھی جری ہو گئی ہیں, تو اگر ان کو ہم چھوٹی موٹی کوئی کٹ پھینٹ لگا دیا کریں تو خیر ہے. پوچھا تو انہوں نے سوال باقاعدہ حضور سے. اذان اگر کلاک میں اگر اذان ہو رہی ہو تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں, جواب دینا مشین کو, ٹیپ ریکارڈر کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. اور اگر قرآن پڑھ رہے ہوں تو تلاوت روک کر اس کا جواب دینا چاہیے, اذان کا جواب دینا چاہیے. جی بہتر ہے, اگر اذان کے جواب میں تلاوت کو روک کر دیا جائے تو بہتر بات یہی ہے. اچھا جی, اچھا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے اور حقیقت میں اسے 3 پڑھی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی طرح 3 اور 4 میں شک پڑ جائے, جو آپ کو غالب ظن ہے کہ 3 اور 4 میں سے جس طرف آپ کا ذہن زیادہ جا رہا ہو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں, بس اسی کو کنسیڈر کریں اور باقی نماز اپنی پوری کریں. عورتوں کے بال اور ناخن کیا نہر میں ڈالنے چاہیے؟ عورتوں کے بال اور ناخن نہر میں بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو, اور زمین میں دبا سکتے ہیں, اس کو اس طرح بالکل باہر عام بے پردگی کے ساتھ نہیں چھوڑنے چاہیے. اچھا جی, انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ مسجد میں بغیر سہارے کے بیٹھے بیٹھے اگر بندے کو اونگ آ جائے تو اونگ آنے سے وضو برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بیٹھے بیٹھے اگر بندہ سو بھی جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, بغیر سہارے کے. اگر وہ بیٹھا ہوا ہے نا, جیسے تشہد میں بیٹھا ہوا ہے یا چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے لیکن پیچھے اس نے سہارا نہیں لگایا ہوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے جو سرکاری ٹیچر تھی, اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی ہے. ایک شادی شدہ عورت جو کہ سرکاری ٹیچر تھی فوت ہو گئی اور اس کی اولاد بھی ہے, تو کیا اس کی پینشن میں اس کے والدین کو بھی حصہ ملے گا؟ یہ جو ماہانہ پینشن ہوتی ہے نا, یہ حکومت کی طرف سے, اس کے شرعی حکم یہ عطیہ ہے حکومت کی طرف سے, تو یہ اس کی اولاد کا حق ہے, اس کی اولاد کو ملنی چاہیے. بچوں کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے ایسی ویڈیوز دکھانا جس میں میوزک ہو کیسا ہے؟ انٹرنیٹ پر ملنے والی تقریباً 90% ویڈیوز میں میوزک ہوتا ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیمی مقاصد کے لیے بچوں کو ویڈیو جو ہے نا میوزک والی ویڈیوز نہیں دکھانی چاہیے, ویڈیو جائز نہیں ہوتی. میں نے کمپنی میں 2 لاکھ روپے لگائے ہیں, کمپنی اس پیسے سے تجارت کرے گی اور ماہانہ منافع میں سے 40% مجھے دے گی. اب اگر 2 سال کے بعد میں اس کمپنی سے نکلنا چاہوں تو کمپنی میری اصل رقم 2 لاکھ پوری واپس کر دے گی, تو کیا اس کمپنی میں پیسہ لگانا جائز ہے؟ دیکھیں, اگر شروع سے ہی کمپنی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ طے ہے کہ وہ اصل رقم پوری واپس کرے گی, اگر آپ نے شروع سے یہ کہا کہ رقم بھی واپس کرے گی جب میں چاہوں گا, اور نقصان کی صورت میں بھی رقم واپس کرے گی, ہر صورت میں واپس کرے گی, اگر آپ نے یہ معاہدہ اس کے ساتھ کیا تو یہ جائز نہیں ہے. اس کمپنی سے منافع لینا سود ہے. اگر یہ منافع ہے کہ یہ پیسے جب چاہوں لوں گا, آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو, مجھے میرا کیپٹل واپس ملے گا, تو یہ سود بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے نفع اور نقصان دونوں کی میں شراکت کی بنیاد پر پیسہ لگایا ہے تو پھر اس سے منافع لینا جائز ہے اس کمپنی سے. آج کے لیے کافی سوالات زیادہ ہیں, باقی انشاءاللہ. جی یہ مجھے دے دینا مدثر. کے دنوں میں نا بلیک فرائیڈے مناتے ہیں, اس کو 50% ڈسکاؤنٹ. جی, اور یہ زیادہ تر سینٹورس میں اور مسلمان میں 5,000. دیکھیں ہمارے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں. بلیک فرائیڈے کی بات کر رہے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر جمعے کے کتنے فضائل آئے ہیں. اس کو سید الایام کہا گیا ہے, اس کو نور والا دن کہا گیا ہے, اور اس کو بلیک کہنا یا اس کے ظاہر بات ہے کہ اغیار کی تہذیب ہے. اور اس کے اوپر جو ہے مجھے تو خیر یہ دوسری شکل بھی, ہمارے کوئی دوستوں نے اس کے اوپر ایک کمپین کی ہے, ہمارے اس میں کوئی شاگرد بھی کافی, انہوں نے اس کا نام بلیسڈ فرائیڈے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس پہ بات کی ہے, بڑے بڑے مالز کے ساتھ بات کی ہے, اور بڑی بڑی ویب سائٹس جہاں پر وہ آن لائن چیزیں بکتی ہیں تو وہ لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ ان کی کسی چیز کو بدل دینے سے بھی بسا اوقات اسی کنسیپٹ کی تائید ہوتی ہے ایک اور انداز کے اندر. تو اس لیے اس پر ہمیں بطور صارف کنزیومر کے, ایک خریدار کے,
اگر کہیں ایسی جگہ پر جانا ہو تو ضرور اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ جمعے کو بلیک نہیں کہنا چاہیے. یہ پر نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنوں کا سردار فرمایا ہے, اور اس کے بارے میں اتنی روایات ہیں کہ اس دن کی کون کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں جمعے کے بارے میں, تو اس میں جمعے کی توہین محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.